بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھو، دنیا کی ہر چیز قدموں میں ڈھیر ہوگی اور دنیا جھک جھک کر سلام کرے گی۔ یہ سورت حضرت محمد بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی راتوں میں جو دل اللہ کے قریب ہو جائے وہ زندگی کے ہر میدان میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار ادا ہوئی۔ یہ وہ سورت ہے جو نماز عصر کے بعد پڑھ لے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے الفاظ میں وہ نور ہے جو دل کو راحت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو دولت اس کے پیچھے چلتی ہے، رزق خود راستے بناتے ہیں، عزت قدم چومتی ہے، دنیا جھک جھک کر سلام کرتی ہے، دشمن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تقدیر خود جھولی میں لکھتی ہے۔ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ سورت ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملتا تھا۔ ان کی زبان پر سب سے زیادہ اسی سورت کے الفاظ ہوتے تھے، ان کی دعاؤں میں اسی سورت کی تلاوت شامل ہوتی تھی، اور یہی وہ سورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ دل سے پکار لے تو وہ خود جھکنا بند کر دیتے ہیں، دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ اللہ اس سے عزت ایسے عطا کرتا ہے کہ دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ سورت جو جادو کو توڑ دیتی ہے، جو حسد کو ختم کر دیتی ہے، جو دشمنوں کی زبان بند کر دیتی ہے، جو بے رزق کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، اور جو بندہ دروازے توڑ کر انسان کو کامیابی کے میدان میں پہنچا دیتی ہے، کیوں نہ کہ اس کے ہر الفاظ میں وہ طاقت ہے جو زبان کو پلٹ سکتی ہے۔ یہ سورت غم کی راتوں میں چراغ ہے، یہ سورت اندھیروں میں اجالا ہے، یہ سورت فقیروں میں خزانہ ہے، یہ سورت کمزوری میں طاقت ہے، یہ سورت مانگنے والے کی عطا گنجی ہے۔ یہ سورت ان کے لیے ہے جو بے نامی سے نکل کر دنیا اور آخرت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس سورت کو جب کوئی عاشق رسول دل سے پڑھتا ہے تو پھر رب اسے ویسے ہی شان دیتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا روتی ہے، دل جھک جاتے ہیں، قدم رک جاتی ہے، زبانیں خاموش ہو جاتی ہے، دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور اسی سورت کے ذریعے جو رب کو پکارے وہ کبھی نا امید نہیں لوٹتا۔ اس سورت کو روز پڑھو، کم از کم 7 بار دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھے اور اپنے رب سے دعا کرے کہ دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے عظمت ہمیں بھی عطا کر دے، رزق کا دروازہ کھلے گا، دشمن خود ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا کرم ہر طرف سے برسنے لگے گا۔ آپ نے اس سورت کو تھامنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہی سورت آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کی دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ دنیا میں بھی وہی بلند ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں اور جو ان کی پیروی میں اس سورت کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں کہ وہ سورت یعنی سورہ فاتحہ، جس کے ہر الفاظ میں شفا ہے، آیت میں فتح ہے، ہر حروف میں عزت ہے، ہر قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، یہ سورت ہر دعا کی کنجی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، اور جو آج اسے تھام لے وہ بھی کبھی گرے گا نہیں۔ اس سورت کو نماز عصر کے بعد پڑھے، 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ پورا سال بیٹھ کے کھائیں گے۔ اللہ اپنے خزانوں سے دے گا، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، آپ کو جھک جھک کر سلام کریں گے، ہر زبان پر آپ کا نام ہوگا۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ یہ سورت آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ اس سورت روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، پورا سال آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے۔ اس سورت کو آپ بھی اپنا پسندیدہ بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ بھی سب کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ محترمہ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہر شخص کامیابی، عزت، رزق، اثر، جان، شہرت، دلکشی، دلوں پر حکمرانی، سکون قلب اور روحانی بلندگی چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ صرف ظاہری ذریعہ پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ روحانی رازوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح شام تک محنت کرتے ہیں لیکن نہ دولت میں برکت ہوتی ہے، نہ عزت میں اضافہ، نہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی مسائل کم ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو اللہ کے کلام کو اپنے زندگی کا مرکزی محور بناتے ہیں۔ ایسی ہی ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جسے قرآن الشفاء، سورت الحمدللہ اور سبحان المشانی جیسے عظیم القاب سے نوازا گیا ہے۔ اس سورت میں نہ صرف اللہ کی حمد و ثنا بلکہ اس میں دعا، ہدایت، بندگی اور ربوبیت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلاوت فرمایا کرتے تھے،
خاص طور پر نماز عصر کے بعد اس کی تلاوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاص اہمیت دے۔ ہم آج جس تیز رفتار دور میں زندہ ہے، جہاں نفسا نفسی کا علم ہے، وہاں دل کو چین، عقل کو سکون، گھر کو برکت، رزق کو کشادگی، اولاد کو نیکی، دشمنوں سے نجات اور دنیا و آخرت میں بلندی صرف اسی کے نصیب ہوتی ہے جو قرآن کی اس صورت سے جڑا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلاوت کیا۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ یہ شفا ہے، دولت ہے، عزت ہے، حکومت ہے، علم ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے قریب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز عصر کے بعد سورہ فاتحہ کو نیت، یقین، ادب اور توجہ سے پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ نور اترتا ہے جس سے دنیا کے قدموں میں آ جاتی ہے اور دنیا والے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے نہ صرف دنیا سنورتی ہے بلکہ آخرت بھی جگمگا اٹھتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو ہر نماز میں بار بار دہرانا فرض ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے محض رسمی الفاظ کا مجموعہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ در حقیقت کامیابی کا سب سے طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر بہت حدیثیں ورد ہوئی ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا اور اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین صورت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہاں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صورت پورے قرآن کا نچوڑ اور بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری، ہر روحانی اور جسمانی مسائل کا علاج ہے۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے درد ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کا خاص تحفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا نازل ہوا اور کہنے لگا، یہ نور ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ نماز بطول اگر نہ پڑھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ حدیث قدسی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ اللہ کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہے۔ یہ سورت دل اور رب کے درمیان تعلق کو جوڑتی ہے۔ سب سے عظیم سورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ شفا و برکت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار کو سورہ فاتحہ سے دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورت شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو شخص سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل وہ صورت ہے جسے بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید زخم آئے۔ ایک شخص نے انہیں سورہ فاتحہ کو 7 بار دم کر کے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی سورت مکمل ہوئی، زخم کا درد جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سورت میرے لیے تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک یہودی عالم سورہ فاتحہ کی تلاوت سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ ضرور آسمانی وحی ہے، اور وہ اسلام لے آیا۔ بغداد میں ایک سال شدید قحط پڑا۔ ایک ولی کامل نے لوگوں کو ہدایت دی کہ نماز عصر کے بعد سب سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھے۔ کچھ ہی دنوں میں بارش ہوئی، زمین ہری بھری ہوئی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب انسان مایوسی کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کے شور شرابے میں اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، جب وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر سوچتا ہے کہ شاید اب اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، تب کہیں نہ کہیں سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک در کھلتا ہے اور انسان حیران ہو کر رہتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے کیسے نواز دیا۔ یہ نوازش، یہ عطا، یہ مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیشہ انسان بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو قرآن میں سب سے پہلے رحمان اور رحیم کے نام سے متعارف کروایا۔ یہی 2 صفات اللہ
اللہ تعالیٰ کی شان کا مرکز ہے، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش انسان کی عقل، فہم اور تصویر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ سوچے اس آیت میں کل شے کہا گیا، یعنی ہر مخلوق، ہر لمحہ، ہر حالات میں اللہ کی رحمت کا سایہ موجود ہے۔ انسان چاہے جتنا گناہ گار ہو، جتنا نافرمان ہو، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اے بن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے ایک عابد عبادت گزار سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عابد نے کہا، نہیں، تم بہت بڑے گنہگار ہو۔ اس پر اس شخص نے غصے میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر کے 100 کا تعداد پورا کر لیا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور یہی سوال پوچھا۔ عالم نے فرمایا، کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ اسے ایک نیک بستی کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں یہی موت آ گئی۔ اب اللہ کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ عذاب والے کہنے لگے کہ یہ تو قاتل تھا، سزا کا مستحق ہے۔ رحمت والے کہنے لگے یہ تو توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اس کے مرنے کی جگہ کو نیک بستی کی طرف قریب کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی حد کی محتاج نہیں۔ توبہ خالص ہو تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے اپنے بندوں کو بخش دوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کرم پر اپنی رحمت نازل کرنے کا تازہ قرار فرمایا ہے، سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔ دنیا میں انسان لاکھ بھٹک جائے، جب بھی وہ صدائے دل سے اللہ کو پکارے، وہی صدا آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور ہر انسان کو آتی ہے۔ ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا معزی یا غنی، یا معزی یا غنی۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 2 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل صرف لفظی نہیں بلکہ روحانی یقین سے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں اثر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہو، عزت آپ کے پیچھے چلے، دشمن دبک جائے اور کامیابی جھک جھک کر سلام کرے، تو آج سے سورہ فاتحہ کو نماز عصر کے بعد اپنی روحانی ڈھال بنا لے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جانوروں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہے، بدکار ہے، تیرے حکم کے نافرمان ہے، ناشکر ہے، لیکن میرے معبود تیرے نام لوا بندے ہیں،
تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن عملوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے حکم کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلدی سے جلدی ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کو سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔